الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في مقام آخر الصلاة نور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بعد حمد و سلام قابل صد عزت و احترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ دی مقدس کتاب چوں چند کلمات طیبات اور دو احادیث پاک دا کچھ حصہ آپ دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ خالق کائنات مینوں حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے، بیان کر کے سن کے اس تے عمل کرن دی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے اس آئے کریمہ دے حصے دے اندر ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو میرے ذکر واسطے، نماز میری یاد واسطے قائم کرو۔ عربی دے اندر نماز نو الصلاۃ دے نام دے نال قرآن و حدیث دے اندر موسوم کیتا گیا ہے، اور اسی دا ترجمہ اردو دے اندر اسی نماز کرنے ہاں۔ اور اس صلاۃ کم و بیش اللہ کریم نے 700 مرتبہ نماز دا حکم اپنے کلام پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ صلاۃ دا معنی لغوی معنی دعا کرنا ہے۔ نماز نو صلاۃ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ نماز سراپا دعا ہے۔ نماز دے اندر چونکہ اسی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا منگنے ہاں، اور دعا نو عربی دے اندر صلاۃ دے لفظ دے نال پہچانیا جاتا ہے، اس واسطے نماز دا نام صلاۃ رکھیا گیا ہے۔ ایک صلاۃ دا معنی ہے تپش، گرمی، حرارت، یا سادہ لفظ ان سمجھ لو جلا دینا۔ صلاۃ دا معنی جس طرح کہ رمضان دا ایک معنی جلا دینا ہے، اسی طرح صلاۃ دا ایک معنی جلا دینا ہے۔ اس نو صلاۃ کیوں کیا جاتا؟ فرمایا اگر تسی نماز ادا کرو گے، قیام، رکوع، سجود، تشہد، قعدہ، تو یہ نماز دے اندر تانوں اللہ رب العزت دا شوق اور محبت پیدا ہوئے گی، اور اللہ کریم دی محبت اس نماز دے صدقے تہاڈیاں گناہاں نوں جلا دے گی، اس واسطے اس نوں صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس دا لغوی معنی تاریخ نماز دی پہلے صرف رات دی نماز فرض آئی، بعض نے لکھیا صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات بیدار ہو کے قیام فرما کے اپنے پاؤں مبارک نو متورم کر کے میں اللہ دی بارگاہ کھڑیا ہو کے ذکر نہ کریا کرو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا۔ پھر اللہ کریم نے 2 رکعت اہل اسلام تے نماز نو فرض فرمائے۔ پھر جدوں 2 نماز فرض ادا کرنا اہل اسلام نے شروع فرمائے، پھر رب العالمین نے 4 رکعت اور 3 رکعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ نماز دی تاریخ ہے۔ پھر نماز دی اہمیت کا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی عبادات نے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کریم نے ہر عبادت کا حصہ اکٹھا کر کے اس نو نماز بنایا ہے۔ اسی نماز دی جدوں نیت کرنے ہاں تے نیت دے اندر ایک لفظ ہوندا ہے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، گویا اللہ کریم فرما رہے ہیں آئے نماز پڑھنو، کیونکہ حج بھی کعبہ شریف دا ہوندا ہے، اس واسطے اس نماز وچ بھی تانوں حج والی لذت نصیب ہو جائے گی۔
نماز روزے دا ذوق بھی ہے. روزہ رکھیا ہوئے کھانا پینا منع ہو جاتا ہے، بندہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. فرمایا جدو تسی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اس وقت تواڈے تے کھانا پینا گفتگو کرنا حرام ہو جانا ہے. پڑھنی نماز ہے لیکن اس وچ روزے دا لطف بھی تانوں آئے گا. ایک فرض زکات، مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا. فرمایا اوے مال دی زکات جدو تسی نماز ادا کرو گے، نوجواناں نوں تے نہیں پتہ ہوندا، بزرگاں نوں پتہ لگدا ہے کہ گھٹنیاں نوں کس طرح رکوع دے اندر، رکوع تو اٹھن ویلے، سجدے جان وقت، سجدے تو اٹھن وقت کس طرح گھٹنیاں نوں یہ جسم نوں تکلیف ہوندی ہے. فرمایا مال دی زکات روپیہ پیسے، جسم دی زکات نماز ہے. نماز دا ذوق بھی اس چوں، زکات دا ذوق بھی نماز چوں نصیب ہوندا ہے. یعنی ساریاں عبادتاں دا اللہ کریم نے ذوق اور لطف اور لذت اور چاشنی اس نماز دے اندر رکھی ہے. پھر معراج دی رات آپ آباب سماعت فرماندے ہو کہ پہلے آسمان تے فرشتے قیام دی صورت ہے، دوسرے آسمان تے رکوع دی صورت ہے، تیسرے آسمان تے سجدے دی صورت ہے، چوتھے آسمان تے کھادے دی شکل ہے. یعنی فرشتے ہر آسمان تے جڑے قیام کر رہے نے وہ رکوع نہیں کر سکتے، جڑے رکوع کر رہے نے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، جو سجدہ کر رہے نے وہ قاعدہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اللہ کریم نے انہاں فرشتیاں دیاں ساریاں عبادتاں نوں جمع فرما کے اپنے محبوب دے غلاماں نوں عطا فرمائی. فرمایا فرشتے تے صرف قیام کرن، صرف رکوع کرن، صرف سجدہ کرن، صرف قاعدہ بیٹھن، لیکن محبوب دے غلاموں تسی مسجد وچ آ کے وہ ساریاں عبادتاں ایک وقت وچ کر سکدے ہو. یہ بھی کرم اور فضل ہے اللہ کریم دا. ہن جڑے قیام کر رہے ہیں فرشتے وہ ترسدے نے سانو رکوع دی دولت نصیب ہو جائے، سانو سجدے دی دولت نصیب ہو جائے. جڑے رکوع والے نے وہ ترسدے نے سانو قیام نصیب ہو جائے، سانو سجدہ نصیب ہو جائے. ہر ایک دی خواہش ہے لیکن وہ پوری نہیں کر سکتے. بس کملی والے دے غلاماں تے اللہ نے کرم فرمایا تسی قیام بھی کرو، رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، قاعدہ بھی بیٹھو. پھر یہ نماز دی اہمیت اس حوالے نال بھی ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ فجر دی نماز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے، ظہر دی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے، عصر دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، مغرب دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، عشاء دی حضرت یوسف علیہ السلام نے. مختلف نبیاں نے نمازاں پڑھیاں نے، انہوں نے ایک ایک پڑھی، اللہ نے کٹھیاں کر کے ساریاں سرکار دے غلاماں نوں عطا فرمائی. کتنی اہمیت ہے کہ اسی ایک وقت دے اندر انہاں سارے نبیاں دی سنت بھی ادا کر رہے ہونے ہیں، اللہ دی عبادت بھی کر رہے ہیں. اور خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی سنت ہے نماز ادا کرنا. نماز دے فوائد کیا نے؟ میں دو احادیث پاک آپ دے سامنے پیش کیتیاں نے، بہت ساریاں نے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارات لما سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا آدمی ظہر دی نماز ادا کرتا ہے، ظہر دی نماز ادا کر کے جدو واپس جان لگتا ہے، فجر تو لے کے ظہر تھی کر اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیتے ہوندے نے، اللہ کریم فرماندے نے اے بندے ظہر دی نماز ادا کرن دے بدلے اسی تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے نے.
الصلوات الخمس، 5 نمازاں گناہاں دا کفارہ بن جانیاں نے۔ اگر عصر پڑھ جائے پھر ظہر اور عصر دے درمیان صغیرہ گناہ معاف ہو جانے نے۔ پھر اگر مغرب ادا کردا ہے عصر تے مغرب دے درمیان عشاء ادا کردا ہے، مغرب تے عشاء دے درمیان فجر دی نماز ادا کردا ہے، رات دے صغیرہ گناہ نال میرے آقا نے ارشاد فرمایا شرط ہے اس نے اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیتا ہوئے، صغیرہ سارے دے سارے گناہ دن دے 5 نمازاں ادا کرن دے بدلے میرا اللہ معاف فرما دینا ہے۔ یہ اللہ دی رحمت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف فرما سن، سمندر دے کنارے دیکھیا ایک پرندہ باہر ریت دے نا لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ساری ریت مٹی اس دے جسم نہ لگی، اڑیا سمندر دے اندر غوطہ لگایا، صاف ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر اڑ کے باہر آ گیا۔ 5 مرتبہ اس پرندے نے یہ عمل کیتا، سمندر دے کنارے آ کے اپنے جسم نو میلا کرے، گندا کرے، پھر سمندر دے اندر جا کے غوطہ لگائے، نہائے، اس دی وہ میل کچیل دور ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حیران ہوئے بھی یہ نے اتنی دفعہ کیوں کیتا ہے؟ جبریل امین حاضر ہوئے عرض کیتی ہے عیسیٰ روح اللہ یہ مثال ہے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی کہ وہ فجر ادا کرن گے، عشاء تا فجر جو گناہ ہون گے میل کچیل ہوئے گی، میرا اللہ انہاں دی معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ظہر عصر مغرب عشاء یہ سرکار دے غلامہ دی اللہ کریم نے خاصیت رکھی ہے کہ نماز رحمت ہے میرے اللہ دی، اللہ کریم معاف نہ بھی فرماون اسی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن رب العالمین نے رحمت للعالمین دے صدقے کہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام صغیرہ گناہ دی وجہ چو جہنم اچ نہ چلے جاون، رب العالمین نے یہ بہانہ بنا چھوڑیا بھئی تو نماز پڑھدا رہی میں تیرے گناہ معاف فرماتا رہا، لیکن کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی نماز دے حوالے نال دوسری حدیث پاک میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اچھا یہ نماز دی سی، پھر فرمایا والجمعۃ الی الجمعۃ، جڑا جمعہ دی نماز ادا کرن آئے پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ نے کیتے ہونے نے اللہ کریم وہ بھی اس نے معاف فرما دے۔ اللہ کریم دی رحمت دا اندازہ کرو۔ اور ایک حدیث پاک فرمایا رمضان الی رمضان، علیحدہ حدیث پاک فرمایا جڑا رمضان دا مہینہ پائے، رمضان دے روزے رکھے ادب احترام دے نال، جو تقاضا ہے روزے دا اس کو پورا کرے، سال گزر جائے پھر رمضان پائے پھر روزے رکھے، اے بعد وچ رکھنے لے پورے سال دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ اور روایت آپ نے بارہا سماعت فرمائی من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق فرجع کیوم ولدتہ امہ، ایک بندے نے 60 سال عمر پائیے، زندگی صغیرہ گناہ میں گزاری، 60 سال عمر ہوئی، حج تے چلا گیا، واپس آیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو حج کر کے واپس آئے گا گناہ تو اس طرح پاک ہوئے گا جویں ہونے اج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے۔ یہ سارے اللہ کریم نے بخشش دے بہانے اور ذریعے بنائے نہیں، جنہ چو ایک بہت بڑا نماز ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگوں نماز نور ہے، اگر 5 وقت نماز ادا کرو گے جس قبر دے اندر جاؤ گے جڑی اندھیری ہوئے گی اس قبر نو تہاڈی نماز منور کر دے گی، تہاڈی نماز روشن کر دے گی۔ اور اگر حشر دے دن تانوں نور دی ضرورت ہوئے گی، پل صراط دے نور دی ضرورت ہوئے گی، جڑا نمازی ہوئے گا نمازی دی پیشانی جو جس طرح ٹارچ چمک دی ہے اسی طرح روشنی نکلے گی، نمازی اس روشنی پل صراط پار کر جائے گا۔
نماز دا اتنا بڑا فائدہ ہے جس کو اسی غافل ہاں، غفلت دا شکار ہیں اہل اسلام۔ محلہ عثمان آباد کتنا بڑا ہے، فجر زور اثر مغرب عشاء دے ٹائم نمازی کتنے ہوندے، اسی کاروبار دے اندر مصروف ہو گئے، نماز پڑھنی نہیں جی، پڑھن آنے ہاں تے پھر نماز عادت بن چکی ہے، نماز عبادت نہیں رہی، یہ بھی ذہن چ رکھیا ہے۔ اسی صرف حاضری لگوان آنے ہاں، آیا قیام نیت کی تھی، قیام رکوع سجدہ کیتا، دھیان کدھرے ہور ہویا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے دے رزق دے اندر کمی ہو جائے اور وہ آدمی نماز دے اندر خشوع و خضوع نہیں رکھدا، نماز اس طرح ادا نہیں کرتا جس طرح نماز ادا کرن دا حق ہے، اور اس دے بچے بھوک دے نال مرن لگ پون تے پھر وہ کسی ہور نو دوش نہ دے، اپنے آپ نو دے کہ اس نماز وچ غفلت کیتی ہے، نماز پڑھدا ہے لیکن خشوع و خضوع نال ادا نہیں کردا، اس واسطے رزق تنگ ہو گیا ہے۔ جیڑا آدمی خشوع و خضوع دے نال نماز ادا کرے اس دا رزق میرا اللہ کدے تنگ نہیں فرماتا۔ ساڈی نماز دے اندر کمی رہ جاندی ہے رزق واسطے، دکان واسطے، کاروبار واسطے، اپنے کم کاج واسطے، کھیتی باڑی واسطے، نماز وچ کمی رہ جاندی ہے، اور میرا اللہ فرماندا ہے بھئی نحن نرزقکم، رزق تے اسی دینے ہاں تانوں، رزق اسی دینے ہاں۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین وچ کوئی رینگن والا چوپایا بھی ایسا نہیں ہے، جانور بھی ایسا نہیں ہے جس دا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے ہوئے تے جانوراں نو دینا تے محبوب دے غلاماں نو نہیں دیا گا۔ وہ کیڑیاں مکوڑیاں نو کون دے رہے رزق؟ میرا اللہ عطا فرما رہے۔ اللہ کریم فرماندے، اللہ کریم دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بھی تسی نماز خشوع و خضوع دے نال ادا کر۔ قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ آدمی آون گے، انہاں دے چہرے تے نور ہوے گا، انتہائی حسن و جمال ہوے گا، فرشتے انہاں دے کول سوال کرن گے، اے آن والے او تہاڈا کی عمل آئی؟ او کہن گے اسی نمازاں پڑھدے سا، انہاں نمازاں دی وجہ تو اللہ نے ساڈے چہریاں نو نورانی بنایا ہے، نمازاں دی وجہ تو چہریاں نو نورانی بنایا ہے۔ وہ کہن گے نماز کس طرح ادا کر دیا؟ کہن گے جدوں اسی اذان سن دے سا، جڑا کم کر رہے ہوئی یا چھوڑ دیندے سا، نماز دی تیاری شروع کر دیندے سا، وضو کر دے سا، مسجد ال جاندے سا، نماز دی جماعت تک انتظار کرنے سا، سنن نوافل پڑھ دے سا، ذکر اذکار تسبیح و تحمید تکبیر و تحلیل کرنے سا، حتیٰ کہ نماز پڑھ کے واپس آ جاندے سا، ساڈی ساری زندگی دی یہی روٹین رہی ہے۔ فرشتے کہن گے عمل کر دے رہے ہو، اس واسطے اللہ نے تواڈے چہریاں نو نور والا بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر ایک اور گروہ آئے گا، اے او سن اے پہلے جو ذکر کیتے نے، اذان سن کے نماز دی تیاری شروع کر دے سن۔ ایک اور گروہ آئے گا، انہاں دے چہرے انہاں نالوں بھی نور والے ہون گے، فرشتے انہاں کولوں سوال کرن گے، وہ کہن گے نماز پڑھ دے سا، کس طرح کس حال وچ عبادت کرنے آؤ؟ وہ کہن گے ہلے اذان نہیں سی ہوندی، اسی وضو کر کے پہلے بیٹھے ہوندے سی۔ وہ کہن گے تسی اسی دے حقدار ہو۔ تیسرا گروہ آئے گا جنہاں دے چہرے سورج دی طرح چمک رہے ہونے نے، انہاں کو پوچھا جائے گا، وہ بھی کہیں گے جی اسی نماز ادا کرتے ہیں۔ کس طرح کرنے آؤ؟ وہ کہیں گے ہلے وقت ہی شروع نہ ہوندا سی، اس تو پہلے انتظار کر رہے ہوندے سا کہ کدوں اذان ہوئے، کدوں وقت ہوئے تے اسی نماز ادا کریے۔ فرشتے کہیں گے بس نماز نال تہاڈا پیار ہے جس نے تہاڈیاں چہریاں نو آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ قیامت والے دن چمکایا۔ ہن نماز ادا کس طرح کرنی ہے؟ اہمیت، فضائل، وعیداں
اتنے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، کئی جمعے لگ سکتے ہیں اس موضوع تے۔ انشاءاللہ میں شبان کوشش کروں گا ایک موضوع اور اس حوالے نال ذکر کراں۔ نماز دو طریقے ہیں نماز دے، ادب سمجھ لو نماز دے دو ادب نے۔ ایک نماز دا ظاہری ادب ہے کہ جو اسی نماز دے اندر پڑھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے، سورت ملانی ہے، تسبیحات پڑھنیاں نے، درود شریف پڑھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا نو اسی سمجھ دے ہوئے، اس پوری نماز نو سمجھ دے ہوئے کہ اسی کی پڑھ رہے ہیں، اس دا تلفظ ٹھیک ہوئے، یعنی اس نو کس انداز ادا کرنا ہے، تجوید دے حوالے نال اس نو پڑھیے، یہ ہے نماز دا۔ پھر قیام اسی انداز، رکوع اسی انداز جس طرح شریعت نے کیا ہے، سجدے جو شریعت کہندی اس انداز کریے، یہ ظاہری ادب ہے نماز دا، اور اس دی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نماز دا باطنی ادب، اس واسطے ابتداء نماز شروع کرن تو پہلے میری التماس ہوئے گی آپ احباب نو، نماز شروع کرن تو پہلے قیام کر لے، تکبیر تحریمہ لے نہیں کہی، دو چیزاں ذہن وچ بٹھاؤ۔ یہ میں خشوع و خضوع دی طرف بات لے جا رہا ہوں۔ دو چیزاں، پہلی چیز ہے کہ اسی کائنات دے سب تو بڑے شہنشاہ دی بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے نا، سرکار دی بارگاہ جبریل حاضر ہوئے، بخاری چ موجود ہے، مسلم چ موجود ہے۔ مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کریم نو ویکھدا بھی پے تے نماز بھی پڑھدا پے۔ نماز ادا کرن تو پہلے تسی یہ تصور کرنا ہے بھئی دنیا دا کوئی بادشاہ ہوئے، اس دی بارگاہ جائیے کی عاجزی دا اظہار ہوندا ہے، کی انکساری دا اظہار ہوندا ہے، کس انداز وچ اسی حاضر ہونے ہاں، تے جس بارگاہ چ اسی آج کھڑے ہاں، اے بارگاہ تے شہنشاہاں دی شہنشاہ بارگاہ، سلطانہ دا سلطان ہے، کائنات دا خالق مالک ہے، اس دا اللہ کریم دی ذات دا جو کمال ہے وہ اپنے سامنے آوے، روب دبدبا۔ یہ پہلی چیز، یہ میں ذاتی طور پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو آدمی دے ذہن چونی ہے وہ یہ آنی چاہیے کہ جس بارگاہ چ میں حاضر ہاں ہے تے کائنات دا مالک، لیکن 70 ماواں میری ماں نالوں بھی بڑھ کے میرے نال پیار کر، تسی 70 ماواں نو بھی چھوڑو، صرف اتنا تصور کرنا ہے تکبیر تحریمہ کہن تو پہلے کہ جس بارگاہ چ میں حاضر ہاں، اتنے میں حاضر بھی نہیں سی ہو سکتا، انہیں بلائے، انہیں کرم فرمائے، اس دے کرم دی وجہ تو حاضر ہاں، اور وہ کائنات دا خالق تے مالک ہے، لیکن نال یہ بھی ہے میرے نال ذاتی طور تے اپنے حال تسی منسوب کرنا ہے، ساری کائنات حال نہیں، اس وقت تسی ڈائریکٹ ہونا ہے اللہ کریم نال۔ نماز ہے نا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج، سرکار خود معراج تے تشریف لے گئے تے غلاماں واسطے معراج لے کے آئے، غلاماں واسطے معراج لے کے آئے نے، ڈائریکٹ ہونا ہے میرے اللہ کریم نال تساں۔ تے دوسری چیز جی میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ یہ تصور کرنا ہے تسی کہ جس بارگاہ چ اسی کھڑے ہاں وہ میری ماں نالوں بھی بد کے میرے نال پیار کرتا ہے بھی کائنات دا خالق مالک تے میری ماں نالوں بڑھ کے میرے نال پیار کردا ہے۔ تے پھر تکبیر تحریمہ کہنی، تکبیر تحریمہ یہ جڑی پہلی تکبیر ہوندی ہے نا نماز دی شروع چ، اللہ اکبر، اس نو کہندے نے تکبیر تحریمہ۔ تحریم کہندے نے کسی چیز نو حرام قرار دینا، قرآن مجید وچ ایک سورۃ التحریم بھی ہے، تحریم کہندے نے کسی چیز نو حرام قرار دینا، تے یہ جڑی تکبیر ہے یہ ہر شے نو حرام قرار دیندی، یہ جدوں کہہ لینی ہے نا سا
اس تو بعد دنیا دی گفتگو نہیں ہو سکتی، سلام دعا نہیں ہو سکتا، کھانا پینا نہیں ہو سکتا، کوئی کام بھی اور نہیں ہو سکتا، اس وقت صرف اور صرف اللہ دا ذکر ہی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہو سکتا ہے۔ چونکہ انہیں ساری دنیا داری ساری نو حرام قرار دیتا، اس واسطے اس دا نام رکھیا گیا تکبیر تحریمہ۔ جدو بھی اللہ اکبر نماز آکھنا ہے یہ ترجمہ ہر ایک نو آنا چاہیے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تے میں تے آکھنا میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ مان اچ کہے نا نماز اچ کھڑا ہوئے تو پھر کہے اللہ اکبر میرا اللہ سب سے بڑا ہے، مان ہوندہ ہے نا رب دی بارگاہ تو پھر اگے راز و نیاز عرض و معروض اس تو بعد شروع کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ذہن وچ آ گئی، ایک بزرگ سن قطب الدین منور، ایک تے حضرت خواجہ قطب الدین ہی نہیں، کسی شہنشاہ نے، سمجھ آ رہی نا تانوں میری گل، کسی شہنشاہ نے انہوں نے بلایا، بزرگ سن اللہ دے ولی سن، تے انہوں نے اپنے بچے نو نال لیا، چھوٹا جہا بچہ سی تے بادشاہ دے، انہوں بادشاہ دے دربار جانا بھی بڑا مشکل کام سی تے پھر خاص کر بلایا گیا ہوئے سختی واسطے، بچہ نال سی، جدوں نے ویکھیا انہاں دے دربان، اس دے تاج تخت، انہاں دیاں تلواراں تے نیزے، تے بچے دے دل وچ نا تھوڑا جہا کپ کپی تاری ہوئی، ڈر گیا، سام گیا۔ بزرگاں نے ویکھیا بھی میرا بچہ رو وچ آئے تے آپ نے فرمایا یا بنیا العظمت للہ، اے میرے بیٹے دھیان کر، عظمت کسے دی نہیں، عظمت صرف اللہ دی ہے، عظمت صرف اللہ دی ہے۔ تے تو بھی پڑھن لگے آکھی نا اللہ اکبر میرا اللہ سب تو بڑا ہے، دنیا جہان دیاں پریشانیاں تو میرا اللہ بڑا ہے، دنیا جہان دیاں تکلیفاں تو میرا اللہ بڑا ہے، یہ دنیا دے مال دولت تو میرا اللہ بڑا ہے، او دیاں منصب جاہو منصب تو میرا اللہ بڑا ہے۔ جدوں یہ دل وچ رکھ کے تو کہے گا نا اللہ اکبر، ادیاں پریشانیاں تے انہی ختم ہو جان۔ نماز میں عرض کر رہا ہوں، پڑھیے ان جو نماز دا ادب ہے، تکبیر تحریمہ کہہ لی، پھر کی آکھنے ہاں، میں ایک دفعہ پوری نماز ترجمے جتھے پڑھائی ہے تو جمعہ تے، پھر کسی وجہ تو درمیان ایک گیپ آیا تے وہ گیپ ہو ہی گیا تے تو جو بھی کسی نہیں آکھیا استاد جی وہ کام دوبارہ شروع کر لیا تے چنگی گل ہے، میں آکھیا چلو ٹھیک ہے پھر جی۔ اچھا پڑھتا ہے بندہ سبحانک اللہم، کی میں نے ہن بندہ کھڑا ہوئے تے بندے نو پتہ ہوئے میرے سامنے میرا اللہ ہے، اے ذہن جو میں اللہ کریم دی بارگاہ چ حاضر ہاں جو ہے کائنات دا خالق، لیکن نال اے بھی میری ماں نالوں بھی ود کے میرے نال پیار کر دے تے پھر بندہ آکھے اے میرے اللہ تو پاک وَبِحَمْدِکَ، اللہ دی تعریفاں دے دوڑی۔ اچھا اتھے ہن اینو اگر لفظاں تے غور کریے نا، سبحانک وَبِحَمْدِکَ تبارک اسمک، اتوں پتہ چلتا ہے کہ نماز ثنا بھی انجی رکھی ہے جویں اللہ تے بندہ آمنے سامنے ہوندے نے، اللہ اور بندہ آمنے سامنے ہوندے نے، ایک کاف ضمیر تو پاک ہے، اے اللہ، اے میرے اللہ تو پاک ہے، اے میرے اللہ تعریف تیری ہی ہے۔ اگر غیب دی گل ہوندی تے اتنے ہی بہوں آئی اللہ پاک ہے، تعریف اس دیئے، یہ نہیں فرمایا وَبِحَمْدِکَ، نماز پڑھن لگے کہنے تعریف مولا تیری ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یا اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، مولا تو تیری ذات تے ذات ہے ہی برا الورا، تیرا نام ہی بڑیاں برکتاں والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ماں تو بد کے میرے نال پیار کرنا لیا دنیا تے تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اینج نماز پڑھ، لیکن اس سے ٹائم لگتا ہے۔ ایک اے بھی عرض کرسا اس انداز وچ پڑھو، رات نو گھر صرف 2 رکعت نفل نیت کر کے پڑھیا ہے، اگر اتنے مسجد وچ نہیں دنے مصروفیت ہے، مسجد تے تسی نیت لمبی کر بھی لئی تے گواڈی بھی ویکھنے نال خیر ہوئے، اج بڑا ولی بن گیا ہے، گھر وچ کلیا ہو کے 2 رکعت اج راتی انج پڑھنے نے میرے کہن،
اگر ترجمہ نہیں بھی ہوندا تو پھر بھی اللہ کریم نو سامنے سمجھ کے، اللہ کریم دی ذات نو سامنے سمجھ کے تے پھر یہی کہنا ہے اسی اس دی تعریف کرنے ہیں، پر اللہ اکبر دا تے ترجمہ ہونا ہی ہے نا سارے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ سی تیری پناہ چاہنے ہیں شیطان مردود، شیطان حملہ کر سکتے۔ اور بزرگ فرماندے نے جتنا نماز شیطان حملہ کرتے ہیں، جڑے وسوسے ہوندے خیالات ہوندے نے، کدے بھی کسی اور عبادت وچ نہیں۔ کیوں ہوندے بندے جب نماز نہیں پڑھتے تے بندیاں نوں گاہکاں دا خیال، بندیاں نوں حساب کتاب دا خیال، بندیاں نوں ساری دنیا جہان دیاں، کئیاں نوں جڑے کم یاد کرن نال بھی باہر یاد نہیں ہوندے، وہ نماز وچ آ جاندے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان یاد دلاندا ہے کہ دا تعلق اللہ نالوں توڑا میں۔ اس واسطے تسی کوشش کرنی ہے کہ اسی اپنا تعلق اللہ نال بنانا ہے۔ یہ جی خیال آ رہے آن گے، شروع دے اندر یہ پریشانی ہوندی ہے، لیکن وقت گزرن دے نال نال یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ شیطان حملہ کر کر کے ایک دن ناکام ہو کے جان چھڈ دے گا، بھئی نہیں یہ میرے قابو نہیں آتا۔ جدوں بھی شیطان حملہ کرے بندے دا دھیان کسی اور طرف جائے، پھر فوراً اللہ کریم دی طرف دھیان ہے، نہیں میں تے اللہ پاک دی بارگاہ وچ کھڑا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جی ساریاں تعریفاں تواڈے واسطے، جی تسی جہاناں دے رب ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، قیامت دے دن دے مولا تو مالک ہیں۔ میں بھی قیامت دا دن ویکھنا ہے، تینوں مندا پیاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا عبادت بھی اج تیری پہ کرنا، مدد بھی تیرے تو منگنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ تے سانوں چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دی راہ تے جنہاں تے تو انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ انہاں لوگاں دی راہ تے جنہاں تے تیرا غصہ ہویا، غضب ہویا، ولا الضالین، اور نہ ہی انہاں لوگاں دی راہ تے جڑے گمراہ ہوئے۔ یہ ساری دعا ہے۔ اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ صلاۃ دا نام اس واسطے رکھیا گیا کہ نماز وچ دعا ہے۔ آمین، اتنے حدیث پاک سن لو، جدو آمین کبھی سرکار نے فرمایا جس دی آمین فرشتیاں دے نال رل جائے، فرشتے بھی آکھ سن وللضالین تو بعد آمین، تے جے فرشتیاں تے بندیاں دی آمین مل گئی تو اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر سورت پڑھنی ہے، اسی قل هو اللہ احد ہی پڑھنے ہیں۔ بندہ ہی تصور کر لے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یا اللہ جی ساڑیاں نمازاں دی تے تانوں ضرورت کوئی نہیں، تسی بے نیاز ہو، لم یلد ولم یولد، نہ تہاڈی اولاد نہ آبا و اجداد، لیکن ولم یکن لہ کفوا احد، سونیا تیرے جیا ہو ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع دے اندر اچھا تکبیر تحریمہ کہنے تو پھر بھی انگلیاں انگوٹھے جڑے نے کان دی لو نال تے انگلیاں سیدھیاں کعبہ شریف دی طرف ہونیاں، نہ انہاں نوں زیادہ کھولنا ہے نہ بند کرنا ہے، جو انہاں دی اپنی حالت ہے اس حالت تے رکوع جانا ہے تے انگلیاں مکمل کھول کے انگلیاں جڑیاں نے یہ بھی قبلے ال انہاں دے چہرے تے مضبوطی دے نال انہوں پھڑنا ہے۔ پھر نظر تے کمر جیڑی ہے بالکل ایک ساری ہوئے، سر نہ زیادہ جھکیا ہوئے تے نہ اچا ہوئے، وہ بھی کمر دے برابر ہوئے، اس انداز وچ رکوع کرنا ہے۔ تے پھر پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت و بالا۔ آج پڑھیا ہے نا پاک ہے میرا، حقیقت ہے جدو رکوع یا سجدے چ بندہ جا کے یہ ترجمہ ذہن وچ رکھ کے پڑھدا ہے نا پاک ہے، اور یہ تصور کردا ہے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، سبحان ربی العظیم، دل کردا ہی نہیں سر چکن دے، بندہ کہندا ہے بندہ پڑھدا ہی رہے میرا رب سندا ہی رہے۔ میں پیچھے کیوں کہ اللہ اکبر آکھیا کرو میرا اللہ، نویکلا میرا اللہ، اس واسطے کہ اگے رکوع وچ بھی اللہ کریم ہی فرمایا سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑی عظمتاں والا ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے، پاک ہے۔
رکوع دے اندر جدو بندہ جاندا ہے، روایات چاہتا ہے کہ اس بندے دے گناہ جدو کھڑا ہوندا ہے نا قیام وچ، اللہ کریم فرماندے ہیں فرشتیاں نوں اس دے سارے گناہ اس دے کندھیاں تے رکھ، اس دے سارے گناہ اس دے کندھیاں تے رکھ دیو۔ قیام کر کے جدو رکوع جاندا ہے تے گناہ گر جاندے نے، رکوع تو جدو سر اٹھاندا ہے تے فرشتے عرض کردے نے مولا پھر تے گناہ رکھیے کندھیاں تے، رب فرماندے نہیں ہن گر گئے میں اللہ دے معاف کروں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ترتیب ہر نماز دے وچ ہر چیز دی سامع سن لیا اللہ، اللہ نے لمن اس شخص کو، حامدہ جس شخص نے تعریف کی، وہ اللہ کی جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ کی جس نے تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ پھر فوراً اسی کہنے ہیں ربنا لک الحمد، اے ساڈے رب تعریف تے تیری ہی ہے۔ معلوم ہویا کہ اسی بعد والا جملہ اس کو پہ کہنے ہیں یا اللہ ساڈی سن لو، اسی تعریف تہاڈی کر رہے ہیں، پہلے بھی کردے پے ہن بھی کردے پے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے تھوڑی مقدار ٹھہرنا ہے، یہ جڑے جلدی پڑھتے ہیں نا نماز، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی السمیع اللہ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا سب تو بڑا چور تمہیں دساں کون ہے؟ روپے پیسے درہم دینار یہ بھی چوری کرنے والے ہوندے نے، سونا چاندی بھی، لیکن سب تو بڑا چور ہوئے جڑا نماز چوری کرتے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چوری کس طرح ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا جڑا نماز پورے طریقے دے مطابق ادا نہیں کردا، رکوع پورا ادا نہیں کردا، سجدہ نہیں ادا کردا، قیام ادا نہیں کردا، قوم وچ نہیں کھڑا ہوندا، قعدے صحیح بیٹھدا نہیں، بس انہوں جلدی ہوندی، وہ نماز دا چور ہے۔ بندہ پڑھن بھی آئے، وضو بھی کر کے آئے، ٹائم بھی نکالے تے پھر بھی چوری کر کے ہی جائے، سرکار فرماون وہ نماز دا چور ہے تے اس کو بہتر نہیں 5 منٹ زیادہ لا لے، یہ کچھ ہی ٹائم لگنا ہے زیادہ نہیں، لیکن پڑھیے ہونگی جس طرح شریعت میں ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو ویکھیا نا نماز پڑھنے، فرمایا دوبارہ پڑھ، پھر انہیں پڑھی، پھر حاضر ہویا، فرمایا دوبارہ پڑھ۔ عرض کی یا رسول اللہ غلطی کی ہے؟ فرمایا تم رکوع سجود جڑے وہ اپنی جو انداز ہے اس کے مطابق نہیں کر رہا، تو جلدی کر۔ اچھا جی پڑھن والا چور ہو سکتا ہے تو جڑا پڑھے ہی نہیں اس کا کی حال ہو سی؟ جڑا نماز ادا ہی نہ کرے اس کا کیا حال ہو سی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ کریم نے فرمایا نمازیاں واسطے بربادی ہے، نماز پڑھنا ہوندے لیکن بربادی انہاں واسطے۔ کیڑے نمازی؟ نماز پڑھنا ہوندے لیکن تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، سب کچھ ختم کر بیٹھے۔ کیڑے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جی نماز پڑھ دیتے ہیں پر غفلت کر کے پڑھتے ہیں۔ جی لوگوں دکھلاوے واسطے پڑھتے ہیں، ہم یراؤون، الذین هم یراؤون، لوگ مینوں نمازی آکھ اس واسطے ادا کرتے۔ اس واسطے میرے دوستو بزرگوں نماز معراج ہے۔ چلو آخری بات میں معراج دے والے نال این کر لینا کہ پہلے اسی پڑھے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، بھئی اللہ جی ہن ساڈا کسی نال کوئی تعلق نہیں، اسی تواڈے ہاں، اسی تواڈے ہاں، اس دا معنی ہی ہے تکبیر تحریمہ دا، بھئی ہر چیز دنیا تو کٹ گیا سی اور بندے نے تصور کر لیا میرا اللہ میرے سامنے۔ التحیات جو پھر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھیا نا جدو تے پھر رب نے فرمایا اے تو 3 تحفے میرے ال دے گلے نے پر نال ہی تے میرا مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ ہن میں ڈیٹیل تے ادھر نہیں جا سکتا نا، ٹائم ساڈا اپ ہو گیا۔
یہ نال پھر درود شریف پڑھیا، دعا پڑھی تے آخر تے کیوں کہنے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دا مسئلہ یہ ہے کہ نیت کرنی ہے دائیں سائڈ تے جڑے بندے نے اسی انہاں نوں سلام کر رہے ہیں، دائیں سائڈ والے فرشتے نوں، پھر بائیں سائڈ والے آدمیاں نوں، بائیں سائڈ والے فرشتیاں نوں۔ کیوں سلام اس وقت ہوندے؟ سرکار نے فرمایا جدو تب آدمی آئے محفل دے اندر سلام کرے، گویا اس اسی حیران تے ہوواں گے نا بھی یہ سانوں کیوں سلام پیا کرنا ہے بھی ساڈے نال۔ وہ کہے گا ہاں تواڈے نال جسمانی طور تے تواڈے نال لاس، پر حقیقت وچ میری محفل اللہ نال ہے۔ میں ہن اتھوں فارغ ہو کے آیا تے ہن تانوں میں سلام پیا کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ ہن میں دوبارہ آ گیا دنیا تے، میں دوبارہ میرا تعلق تواڈے نال بن گیا ہے۔ اس واسطے یہ نماز اس انداز وچ پڑھیے جدو شروع کریے بندہ سمجھے ساڈا ہن کسی چیز نال تعلق نہیں، صرف اللہ نال ہے۔ دنیا نال تعلق اس وقت بڑھنا ہے جدو پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شعبان وچ میں پھر سبحان